جس طرح حکومت کے زیر سایہ عدالتوں سے پیسے لی گئے، یعنی دلچسپ بات یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب کے اوپر جو کیس تھا، اس سے پہلے جو جج تھا ATC کا، اسی سرگودا عدالت کا، اس نے اس کو بری کیا، پھر سے کیس ری اوپن ہو گیا۔ اور علی عمر ایوب یہ صرف اس طرح نہیں، وہ فیصل آباد میں بھی اس کیس میں ملوث، وہ لاہور میں بھی، وہ پنڈی میں بھی، اور وہ اسلام آباد اور سرگودا میں۔ شاید ایک وقت میں وہ کوئی جن تھا کہ ہر جگہ وہ 9 مئی کے دوران پہنچا ہوا تھا۔ یعنی اس فیصلے سے یہ بالکل واضح ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے نا کسی طور پر میرٹ پہ نہیں بنتا، یہ فیصلہ ظلم اور جبر اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو جوڈیشری کی پر کاٹے گئے ہیں، جوڈیشری کو بالکل اپاہج کر دیا گیا ہے، اور جوڈیشری کے اوپر جتنا ایگزیکٹو کا رول بڑھایا گیا ہے، مجھے بہت افسوس ہے اس پہ کہ عملاً اس وقت جوڈیشری سے کوئی توقع کرنا کہ وہ انصاف دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چلو یہی کیسز ہیں، اس کو آپ میرٹ پہ لے کے آئیں، ہائی کورٹ میں یہ تمام کیسز جو ہے نا اس کو میڈیا کے اوپر چلائیں اور میرٹ پہ دے کے پوری قوم فیصلہ کرے گی کہ کس قسم کی سزائیں ہیں۔ اصل میں یہ جمہوریت پہ حملہ ہے، یہ ایک فاشسٹ حکومت کا جمہوریت پہ حملہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی بولے نہ، کوئی اسمبلی میں بات نہ کرے، کوئی اس کی اپوزیشن نہ ہو، اور جس طرح یہ اسمبلی کا اجلاس چلا رہا ہے، میں اس کے اوپر مجھے شدید تحفظات ہے۔ میں تو اپنی پارٹی کو کہوں گا، میں اپنے پارلیمنٹیرین کو کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ ہم یہاں بیٹھ کے یہاں آپ کی کارروائی سنیں، ہمیں بہتر ہے کہ ہم اس کے بائیکاٹ کریں، کیونکہ اس طرح صورتحال تو کبھی اسمبلی رہی نہیں ہے کہ جس طرح ظلم اور جبر کے۔ اور اگر کوئی خیال ہے کہ ہم جو ہے نہ حل کریں گے، بھائی فارم 47 کی حکومت ہے، فارم 47 کے پیداوار حکومت جس کی اپنی کوئی اخلاقی مورل اتھارٹی نہیں ہے، وہ آ کے حکومت چلائے، اور پھر جو عوام کے صحیح نمائندے ہیں اس صحیح نمائندوں کو ایک ایک کر کے فارغ کرے۔ اور اس طرح ہمارے اور بھی کافی ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم ایک تاریخی جدوجہد کر رہے ہیں، ہم اس ملک کی ساورنٹی کی جدوجہد کر رہے ہیں، ہم اس ملک کی بقا کی جدوجہد کر رہے ہیں، ہم اس ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے، وہ تو ضمیر کا قیدی ہے، اس کے خلاف جتنے کیسز ہیں، ہم کبھی نہیں کہتے کہ عمران خان کو آپ رہا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے تمام کیسز کو میرٹ کے اوپر لے کے آؤ۔ آپ کو پتا ہے یہاں سارے بڑے بڑے قانون بیٹھے ہیں، وہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جب 1 سال اور 2 سال کسی کیس کا فیصلہ نہ ہوا ہو تو اس کی ضمانت حق بنتی ہے۔ عمران خان کو ابھی روٹین میں تو اس کو ضمانتیں ملنی چاہیے، وہ اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو 5 تاریخ کو پورے پاکستان میں احتجاج ہوا، اور خاص کر خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، بلوچستان میں اور پنجاب میں جتنے لوگ نکلے ہیں۔ حالانکہ پنجاب میں جو فاشسٹ حکومت نے جس طرح رویہ رکھا، یہ تو ہمارا قانونی حق ہے، ہم تو جمہوریت میں تو لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی ہے، لوگوں کو اپنے رائے کا اظہار کرنے کی اجازت ہوتی ہے، یہ حق ہمیں آئین دیتا ہے، قانون دیتا ہے، آپ کیسے ہمارے اس حق کو چھین سکتے ہیں؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسمبلی کو تو ربڑ سٹمپ بنایا گیا۔ کل جو ہے نا یہاں اسمبلی کی گیٹ کے سامنے پولیس کڑی تھی، اسپیکر صاحب کی رسپانسبلٹی نہیں تھی کہ اس کو بلاتے، IGP کو بلاتے۔ ویسے جو ہمارے جو پارلیمنٹ اور ہمارے اس ہاؤس کی جو بے توقیری ہوئی ہے، اور یہاں اسمبلی کے اندر آ کے گرفتاریاں ہوئی، اگر آج اس کا پوچھا جاتا تو یہ نہیں ہوتا۔ میں پیپل پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس قسم کی جمہوریت آپ کو اچھی لگتی ہے؟ کیا اس کے اوپر آپ کی خاموشی، یہ آپ کو تکلیف خوشی ہے کہ شاید ایک اپوننٹ کو جو نا تکلیف ہو رہی ہے، اپوننٹ کو جو دبایا جا رہا ہے؟ لیکن یہ یاد رکھے کہ یہ جمہوریت کو دبایا جا رہا ہے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو فلسفہ تھا کہ انہوں نے اس ملک کو 1973 کا آئین دیا، یہ اس 1973 آئین کا خلیہ بگاڑ دیا، اور 26ویں آئین ترمیم میں پیپل پارٹی برابر ملوث رہی، اور اس کی وجہ سے آج عدالتیں جس حال میں ہیں، عدالتوں کو جس طرح کمپرومائز کیا گیا، عدالتوں کو جس طرح جو ہے نا اس کی تشخص برباد کی گئی، اور اس وقت عدلیہ کے اوپر لوگوں کا اعتماد اڑتا جا رہا ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس کیا راستہ ہے۔ ایک تو بالکل میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے لافل سٹرگل سے کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم کسی طور پر اپنی جدوجہد کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس وقت جس طرح جبر کیا جا رہا ہے، یعنی یہ جو
میں صرف پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں کرتا, میں تمام جو یہاں پارلیمنٹیرینوں سے بات کرتا ہوں کہ آپ کی پریویلیجز کدھر گئے. ایک سپرڈنٹ جو 18 گریڈ کا ہوگا یا 19 گریڈ کا ہوگا, وہ آپ کے اپوزیشن لیڈرز, آپ کے ایم این ایز کو رسوا کرتا ہے, 8-10 گھنٹے اس کو بٹھاتا ہے, ملاقات نہیں کرنے دیتا. کیا جیل مینول میں ڈاکو اور ڈکیت اسمگلر کو ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی؟ عمران خان کے اوپر جتنی بھی کیسز ہے, جتنی بھی اس کے خلاف جو ہے نا آپ نے کیسز بنائے ہیں, کیا اس کا رولز کے مطابق, قانون کے مطابق اس کا حق نہیں بنتا کہ اس کو آپ ملاقات کا موقع دیں؟ اور پھر ملاقاتیں کس طرح ہوتی ہے, جس طرح تجدید ہوتی ہے. دیکھیں یہ ملک تب چل رہا ہے جب ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی. یہ ڈنڈی کے زور سے یہ ملک نہیں چلے گا. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو حال ہے بہت افسوسناک ہے کہ جو ہو رہا ہے کہ ہمارے پیرا ملٹری فورسز کی شہادتیں ہو رہی ہے, جو آپ عوام کی شہادتیں ہو رہی ہیں, جو دہشت گردی کی ایک نئی لہر آ گئی ہے. اور ہمارے خیبر پختونخوا جو مرج ایریا ہے, وہاں جو تحریک اٹھی ہے بیداری کی, الوسن پاسون کے نام سے لاکھوں لوگ اس جلسے میں ہوتے ہیں, لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ امن چاہتے ہیں. آپ نے ہم نے اور کیا مطالبہ کیا؟ ہمیں امن چاہیے. امن کا مطالبہ کرنا, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن, بھائی جان آپ نے آپریشن کر کے دیکھ لی, آپ نے کتنے آپریشن کی؟ اس کا تو جائزہ لے کہ آپ کے اس وقت آپریشن کے نتائج کیوں نہیں نکلے, کیوں آپ کے تمام آپریشن جو ہے ناکام ہوئے. بجائے اس کے کہ آپ آپریشن پہ آپریشن کرے, آپ آبادیوں کو مسمار کرے, آپ لوگوں کو گھرے سے نکالے, آپ لوگوں کو بے عزتی بے توقیری کرے, اپنے عوام کے ساتھ ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرے, ان کے ساتھ بات چیت کرے. میں اپنے عوام کی بات کرتا ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی دہشت گردوں کا, آپ کے پاس انٹیلیجنس تو رپورٹس ہوگی, آپ انٹیلیجنس اس پہ آپ کاروائی کریں. لیکن یہ کیا ہے کہ آپ نے سوچا ہے کہ ہم باجوڑ میں آپریشن کریں گے, ہم امن میں آپریشن کریں گے, ہم تیرا میں آپریشن کریں گے, ہم کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارے سارے جو یہاں بیٹھے ہم کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی روٹ کازز دیکھیں. آپ نے افغانستان کے ساتھ تمام بارڈر پہ کاروبار ختم کیا, آپ نے افغانستان کے ساتھ تمام کاروبار بند کیا. ہم نے اپنے وقت میں, آپ کو میں رپورٹ دیتا ہوں کہ ہمارے وقت میں جو خرلاچی, غلام خان اور انگورہ پہ ہم نے نئے کاروبار شروع کی, نئے روزگار شروع کی. ہم نے تورخم پہ فیسلٹی بڑھائی, اور ہم نے سب سے زیادہ جو کیا کہ ہمارے وقت میں 1.7 بلین روپی یہ افغانستان کا ٹریک چلا. آپ ادھر کاروبار کے مواقع دیں. ہم نے اپنے موقع پہ یہ جو پاک افغان ٹرانزٹ ریٹ تھا, ہم نے اس میں ایک شک اضافہ کیا کہ ہمارا ٹرانسپورٹ یہ سینٹرل ایشیا اور رشین اسٹیٹ تک جائے گا. یہ تو تاریخی طور پر آپ دیکھیں, ہسٹری دیکھیں, ہزاروں سال سے یہ کاروبار کا روٹ تھا, تجارت کا روٹ تھا کہ وہاں سینٹرل ایشیا سے لوگ آتے تھے, یہاں کاروبار ہوتا تھا. بھائی ہمیں کاروبار دو, ہمیں روزگار دو, بارڈر پہ جو ہماری فیسلٹیز اس کو انہانس کرو. آپ یقین رکھیں اسی طریقے سے آپ کی ایکسٹریمزم ختم ہوگی, اسی طریقے سے آپ کی دہشت گردی ختم ہوگی. آپ نے فاٹا اور فاٹا پہ ٹیکس لگایا, آپ نے وہاں افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب کی, اور اس کی وجہ سے آج حالت یہ ہے کہ وہاں مایوسی بڑھ رہی ہے, نوجوانوں کے اندر بے روزگاری بڑھ رہی ہے. اس کے لیے آپ نے خصوصی اقدامات کرنے ہوں گے. ہوش کے ناخن لیں. آپ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو دبا کر یہ تاثر دے رہے ہیں, جو سب سے مقبول پارٹی ہے, جو الیکشن جیت چکی ہے, جو سب سے مقبول لیڈر ہے. آپ اس کو دبا کے آپ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم سب کچھ ٹھیک ہے. کون مانے گا آپ کو؟ پوری دنیا کو پتا ہے کہ فارم 47 کی حکومت ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی پوزیشن نہیں ہے, کوئی اس کی مورل ویلیو نہیں ہے. آپ نے میڈیا پہ آتے ہیں, میڈیا پہ ابھی مجھے یقین ہے کہ میرا تو کچھ آپ دکھائیں گے نہیں. ابھی جو ہے نا آپ کا ماشاءاللہ جو یوٹیوب پہ بھی بند ہو چکا ہوگا, اور اگر میرے مقابلے میں کبھی کوئی جواب دے گا تو وہ میڈیا پہ بڑھ بڑھ کے بولا جائے گا. دیکھیں اس اسمبلی کی تکریم کو, اس اسمبلی کی ریسپیکٹ کو, اس اسمبلی پارلیمنٹیرین کی جو پریویلیجز ہے اس کو پروٹیکٹ کرے. اسپیکر صاحب کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس اسمبلی کی تقریب کو پروٹیکٹ کرے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ جتنا بھی دباؤ گے دبے گا نہیں, آپ جتنا بھی زور لگاؤ گے زور کے مقابلے میں آواز خاموش نہیں ہوگا, اور زور سے بڑھے گا. الحمدللہ ہم نے جو کیا, میں خود کل سوابی میں تھا, اور جو پوری خیبر پختونخوا میں دیکھے لاکھوں لوگ نکلے ہیں, لوگوں نے مسترد کیا ہے اس حکومت کو اور اس حکومت کی پالیسیوں کو. ہم یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا اتنا بڑا سکینڈل آیا, چینی سکینڈل. سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ چینی آپ نے ایکسپورٹ کیوں کی, کس کی رپورٹ پہ کی,
اور اگر آپ نے اس کو ایکسپورٹ کی تو پھر امپورٹ کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کیوں ضرورت پیش آئی امپورٹ کی؟ اور اس کی وجہ سے اس وقت جو مارکیٹ میں قلت ہے چینی کی، اس کی ذمہ دار کون ہے؟ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے لیے جوڈیشل انکوائری مقرر کی جائے اور تاکہ حقائق سامنے آ جائے. جو ذمہ دار ہے جس نے اس عوام کا استحصال کیا، لوٹا ہے، اس کا جو ہے نا احتساب کیا جائے. میں مطالبہ کرتا ہوں کیونکہ آپ حکومت اگر سمجھتی ہے کہ وہ بے گناہ ہے تو جوڈیشل کمیشن بنائیں. کیا ہے جوڈیشل کمیشن میں؟ پتہ یہ چلے، عام طور تاثر یہ ہے کہ یہ شریف خاندان کی آپس میں ایک ڈسکشن ہوئی اور اس کے ذریعے جو ہے فیصلہ ہوا اور اس کی وجہ سے جو ہے چینی امپورٹ کی گئی. جو ذمہ دار ہے اس ذمہ دار کو جو ہے نا اس کا تعین ہونا چاہیے. اس لیے میں آج یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو ظلم اور جبر اور پستائیت چل رہی ہے، اگر کسی کا خیال ہے کہ اس طرح نااہلیوں سے ہم دب جائیں گے، ہم پیچھے ہو جائیں گے، تمام میں نے اس کو بے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہم کڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، کڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس تحریک کو منطقی ہم جہاں تک پہنچ جائیں گے. اس حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہ ملک میں فیصلے کرے. ہمیں جو بھی موقع ملا، جتنی قانون سازی ہوئی ہے، ساری قانون سازی کو جو اللیجیٹمیٹ حکومت نے کی ہے اس کو فارغ کریں گے.